بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے 1000 سے زائد ممبران ترکیہ کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ طیب اردوان کا کہنا تھا کہ جب آپ حماس کو تخریب کار تنظیم کہتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم حماس کو تخریب کار تنظیم نہیں سمجھتے۔ دوستو، صدر طیب اردوان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ غزہ سے تعلق رکھنے والے 1000 فلسطینی شہریوں کا ترکیہ میں علاج کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کے علاج کے متعلق ترکیہ کے صدر نے بات کی وہ صرف حماس کے فائٹرز کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ وہ غزہ کے عام شہریوں کے بارے میں بھی تھی۔ سماج وادی پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی پر عوام کو لوٹنے اور دھوکہ دینے کا الزام لگایا اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ وہ اقتدار میں آنے پر ریاست کے لوگوں کو خالص آٹا اور موبائل ڈیٹا فراہم کریں گے۔ راہل گاندھی نے بھی بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کی اور بی جے پی پر آئین کو ختم کرنے کا الزام لگایا۔ راہل گاندھی نے رانی لکشمی بائی کو سرزمین پر حلف لیتے ہوئے آئین کی حفاظت کی بات کی اور کہا کہ مخلوط حکومت بنتے ہی ہر شہری کے کھاتے میں 8500 روپے بھیجے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جھانسی میں سمارٹ سٹی کے نام پر چھتری لٹکا کر کرپشن کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ گنگا میں باڈیز کے ڈھیر لگے تھے اور ہسپتالوں میں وینٹی لیٹر اور آکسیجن نہیں تھی۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ تب نریندر مودی کہہ رہے تھے کہ تالی بجاؤ، موبائل کی لائٹ آن کر دو، اور میڈیا والے کہہ رہے تھے کہ واہ کیا وزیر اعظم ہے، کیا مضحکہ خیز بات کہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینئر سیاستدان مشاہد حسین نے انکشاف کیا ہے کہ سسٹم میں رہنے کے لیے نواز شریف کو صدر بنائے جانے کی تجویز دی گئی تھی۔ مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر سسٹم میں آنا ہے تو صدر پاکستان بن جائے، وزیر اعظم بننے کا کوئی چانس نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں منڈیٹ کا یہ حال ہے کہ نگراں وزیر اعظم موجودہ حکومت کو تڑی لگا رہا ہے کہ چپ ہو جاؤ ورنہ فارم 47 کی حقیقت کھول دوں گا۔ عمران خان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا فون آنے سے پہلے عمران خان کو رہا کر دیں، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ٹیکس نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے روک دیا۔ ہائی کورٹ میں نان فائلرز موبائل فون سمز بلاک کرنے کے خلاف نجی موبائل کمپنی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے دلائل دیے گئے کہ قانون میں کی گئی ترمیم آئین کے آرٹیکل 18 میں کاروبار کی آزادی کے بنیادی حق کے منافی ہیں۔ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت قانون میں ترمیم سے لوگوں کے موبائل فون سمز بلاک کرنے کا اختیار نہیں حاصل کر سکتی۔ موبائل فون کمپنیوں کی 5 لاکھ سے زائد سمز بلاک کرنے کی صورت میں سالانہ 100 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا۔ عدالت نے ایف بی آر اور پی ٹی اے سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حکومت کی ہدایات پر ٹیلی کام کمپنیوں نے اب تک 11,500 سے زائد نان فائلرز کی سمز بلاک کر دی ہیں، جبکہ 15,000 نان فائلرز کو سم بلاک کرنے سے خبردار کرنے کے پیغامات بھجوا دیے گئے ہیں۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ 15 مئی تک نان فائلرز کی سمز بند نہ کی گئیں تو ان کمپنیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا پاکستان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا حل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تلخیاں بڑھانے والی باتیں نہیں بلکہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لیڈر کو باہر لائیں، ہم ہتھیار اٹھا کر چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی مزے سے شاہانہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ دونوں جیل میں نہیں، خالہ کے گھر میں ہیں۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ کس حیثیت میں عمران خان اور بشرا بی بی کو خیبر پختونخوا میں شفٹ کریں۔
باقی قیدیوں کو بھی ان کے صوبوں میں شفٹ کر دیں۔ ان کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں اور جیل انتظامیہ دونوں کے ٹیسٹ کروا رہی ہے۔ سعودی عرب نے غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جنگ کے دوران انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی ایک بار پھر مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگی مشین اپنی جارحیت اور تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے یہ رد عمل غزہ کے جنوبی شہر رفح کے اندر اسرائیلی ٹینکوں کی مزید در اندازی کے بعد سامنے آیا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ان خلاف ورزیوں نے بین الاقوامی نظام کے قوانین اور اداروں کی ساخت کو کمزور کیا ہے اور بین الاقوامی اداروں کی بین الاقوامی امن سلامتی کو برقرار رکھنے میں مکمل طور پر نااہلی کا ثبوت دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کو ملنے والی خفیہ دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس نے نیٹو کے ارکان سمیت پڑوسی ممالک میں اسرائیلی اہداف پر حملوں کو مربوط کرنے کے لیے ترکیہ اور دیگر جگہوں پر خفیہ اڈے قائم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان دستاویزات میں اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی کا اسرائیلی محاصرہ توڑنے کی گزشتہ ایک دہائی میں کی جانے والی کوششوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ترکیہ میں اڈے کا قیام کے عنوان سے دستاویزات میں متعدد فوجی سیلز اور کئی ممالک میں محفوظ ٹھکانے قائم کرنے کے ہدف کے ساتھ ساتھ ایک 3 سالہ منصوبہ بھی پیش کیا گیا۔ مذکورہ بالا منصوبے میں مارنے کے اہداف میں موساد کے افسران اور کمانڈر اور بااثر اسرائیلی شہری شامل تھے۔ دوسری طرف یاد رہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ حماس کے 1000 سے زائد ارکان اس وقت ان کے ملک کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حماس کو کسی طرح بھی تخریب کار تنظیم نہیں سمجھتے۔ انسانی حقوق اور جنگی قوانین کے سنگین خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ غزہ میں فلسطینی بچوں اور عورتوں کی اموات کی خبروں پر آج کل عالمی دباؤ میں آئے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ کل اموات میں نصف تعداد حماس کے عسکری ونگ سے وابستہ جنگجوؤں کی ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی وزارت صحت کی طرف سے غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری یا گولہ باری سے 7 مہینوں کے دوران اموات کی تعداد 35,000 سے زیادہ نہیں بلکہ یہ تعداد کئی ہزار کم ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ نہ صرف فلسطینی وزارت صحت کی طرف سے پیش کی گئی اموات کی تعداد زیادہ بتائی بلکہ جنگجوؤں کی اموات کا بتایا ہی نہیں گیا، جبکہ ادھر اقوام متحدہ اور دوسرے بین الاقوامی ادارے انہی اعداد و شمار کو درست مانتے ہیں جو فلسطینی وزارت صحت کی بیان کرتا ہے، اور یہ کہ وہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں بہت بڑی تعداد میں اموات خصوصاً عورتوں اور بچوں کی اموات پر گہری تشویش بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بھارت کے صنعتی شہر ممبئی میں پہلے گرد و غبار کے ساتھ تیز طوفان آیا اور پھر شدید بارش ہوئی، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے مچان اور درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ عوام کو پہلے سے اس طرح کے موسم کا کوئی اندازہ نہیں تھا، جس میں شہر میں افراتفری پھیل گئی۔ بل بورڈ گرنے کا واقعہ پنت نگر میں ایسٹرن ایکسپریس ہائی وے کے پاس واقع ایک پیٹرول پمپ پر پیش آیا اور اس سے متعلق ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی کاریں اس بل بورڈ کے نیچے پھنس گئیں۔ رات تک بل بورڈ کے نیچے پھنسے ہوئے زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش جاری تھی۔ مذکورہ بل بورڈ تقریباً 70 میٹر لمبا اور 50 میٹر چوڑا بتایا گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے ایک انسپکٹر نے کہا ہے کہ 8 باڈیز کو ملبے سے پہلے ہی نکالا گیا تھا جبکہ باقی کا پتہ لگایا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک انہیں نہیں نکالا گیا۔ یاد رہے کہ بھارت میں جون اور ستمبر کے درمیان مونسون کے موسم کے دوران شدید بارشیں ہونے کے ساتھ ہی بھیانک سیلاب بھی آتے ہیں۔ یہ بارشیں فصلوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، لیکن بہت سے علاقوں میں اکثر بڑے پیمانے پر نقصان کی وجہ بھی بن جاتی ہیں۔ چابہار بندرگاہ پر ہونے والے بھارت اور ایران کے درمیان معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے امریکہ نے کہا ہے یہ ڈیل امریکی پابندیوں سے مستثنا نہیں۔ چابہار بندرگاہ کی ترقی کے لیے بھارت کی جانب سے ایران کے ساتھ کیے جانے والا معاہدہ ایران پر عائد پابندیوں سے مستثنا نہیں ہے،
تاہم امریکہ کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ اس معاہدے کے بعد نئی دلی پر کس قسم کی پابندی عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز بھارت نے ایرانی بندرگاہ چابہار کو ترقی دینے اور چلانے کے لیے ایران کے ساتھ 10 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب نے سال 2023 کے لیے ایئر ٹرانسپورٹ کے اعداد و شمار شائع کیے ہیں۔ نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی تعداد تقریباً 112 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ 2022 کے مقابلے میں 26% زیادہ ہے۔ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں پر بین الاقوامی پروازوں کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد 61 ملین تک پہنچ چکی ہے، جو سال 2022 کے مقابلے میں 46% زیادہ ہے۔ سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈوں میں سال 2023 کے لیے کل گنجائش 116 ملین سالانہ مسافروں تک پہنچ چکی ہے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ 45 ملین سالانہ مسافروں کی شرح کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈہ 37 ملین سالانہ مسافروں کی شرح کے ساتھ دوسرے اور شاہ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 13 ملین مسافروں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ بارہا امریکی انتباہ کے باوجود اسرائیل غزہ کی پٹی کے انتہائی جنوب میں واقع شہر رفح پر بڑے پیمانے پر دوستوں زمینی حملے کے لیے تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے رفح کے اطراف میں بڑی تعداد میں فوج جمع کرنی شروع کر دی ہے۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا خیال ہے کہ اسرائیل نے آنے والے دنوں میں وسیع پیمانے پر دراندازی کرنے کے لیے رفح کے مضافات میں کافی افواج کو متحرک کر دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل رفح میں ایک بڑی زمینی کارروائی شروع کرتا ہے تو یہ امریکہ کی طرف سے مہینوں پہلے جامع حملے کو ترک کرنے کے لیے دی گئی وارننگ کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ رفح پر وسیع پیمانے پر حملہ سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگر اسرائیل نے یہ قدم اٹھایا تو امریکہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی مزید ترسیل روک دے گا۔ طبی ماہرین نے بھی ہمہ وقت مایوسی کی باتیں کرنے والے لوگوں کو خبردار کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے ہر وقت مایوسی کا شکار رہنے والے افراد کو بری خبر سنا دی ہے۔ سائنسدانوں نے 3000 سے زائد لوگوں پر کی جانے والی تحقیق کے نتائج میں بتایا ہے کہ مایوس رہنے والے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ دوستو، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جس کو اللہ رکھے اسے مایوسی تو کیا کوئی بھی نہ چکھے۔ بہرحال سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ خوشگوار زندگی کے حامل افراد پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی بلکہ اور سوچ کے حامل لوگوں کے برابر ہی ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق QIM آربر گوفر میڈیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدانوں کی اس تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ ہمہ وقت مایوسی کی باتیں کرتے اور شکوے شکایات کرتے ہیں انہیں دل کی بیماریوں سمیت دیگر عارضے بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ ریسرچ ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر جان وائٹ فیلڈ کے مطابق ہماری تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ نا امیدی اور امید پرستی ایک دوسرے کی براہ راست ضد نہیں ہے۔ نا امیدی ہماری مجموعی صحت پر انتہائی منفی اثرات مرتب کرتی ہے جبکہ امید پرستی کے کوئی منفی یا مثبت اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ کھجور ایسا بابرکت لذیذ اور شہری پھل ہے جس کا قرآن کریم میں 20 سے زائد بار ذکر آ چکا ہے۔ تازہ پکا ہوا پھل کھجور کہلاتا ہے اور خشک ہو جائے تو چھہارا کہتے ہیں، جو کہ مزاجاً گرم اور خشک ہوتا ہے۔ دونوں کی افادیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ دوا اور غذا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ امریکہ اور یورپ میں بھی یکساں مقبول ہے۔ پاکستان سمیت دنیا میں 90 سے زائدہ کھجوروں کی اقسام ہیں۔ کھجور ایک بہترین غذا ہے جو کاربوہائیڈریٹس، معدنی نمکیات، وٹامنز اور غذائی ریشہ کا اچھا ذریعہ ہے۔ کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم اور غذائی ریشے کی موجودگی کے باعث دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ کھجور میں چکنائی نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ کولیسٹرول بھی نہیں ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کھانسی کے لیے چھہارے 2 عدد ادرک 1 گرام لے کر انہیں باریک کتر کر ایک پان کے پتے میں رکھ کر چبائیں۔
یہ دل کی کمزوریوں اور بیماریوں کے لیے اکسیر مانی جاتی ہے۔ رات کے وقت 5 عدد کھجوریں پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ اس پانی میں کھجوروں کو مسل کر استعمال کریں تو یہ دل کی تقویت کے لیے مؤثر ٹونک ہے، ایسا ماہرین کا کہنا ہے۔ جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ 5 عدد کھجور یا چھہارے لے کر آدھا کلو دودھ میں ڈال کر خوب پکائیں۔ جب یہ نرم ہو جائیں تو انہیں دودھ سے نکال لیں اور اس میں شہد 1 چمچہ ملا کر پئیں۔ اگر آپ خون کی کمی دور کرنا چاہتے ہیں۔ پیٹ کی بیماریوں کے لیے 7 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح ان کو شیک کر کے شربت بنا لیں۔ یہ آنتوں کو متحرک کر کے پیٹ اور ہاضمے کو طاقتور بناتی ہیں۔ بچے یا بڑے کمزور اور دبلے پتلے افراد کے لیے اکسیر ہے۔ اس کے استعمال سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ کھجور، مغز اخروٹ، مغز بادام، تل سفید، ناریل برابر وزن کر کے گول لڈو بنا لیں۔ صبح نہار منہ اور شام کو دودھ کے ساتھ لیں۔ مسلسل 3 ماہ استعمال کریں۔ کھجور تمام بیماریوں کے علاوہ امراض لقوہ فالج میں بھی بے حد مفید ہے۔ شدید گرمی میں توانائی فوری طور پر بحال کرنا ہو تو کھجور اس کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ غذائی کمی اور جسم میں فولاد کی کمی کی کیفیت میں تازہ پکی ہوئی کھجور کا مسلسل استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھجور کا مسلسل استعمال دل کے بڑھ جانے میں مفید ہے اور یہ کالا موتیا کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کے درخت کی جڑ کو جلا کر راکھ بنانا اور اس راکھ کو منجن کی طرح استعمال کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ مغز بادام 2 تولے اور کھجور 2 تولے کھانے سے جسم توانا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ کھجور کھانے سے عمر میں اضافے کے ساتھ نظر کی کمزوری کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت اندھے پن کی شکایت رفع کرنے میں کھجور کی افادیت تسلیم شدہ ہے۔ کھجور گردے اور کمر کو بھی طاقت دیتی ہے۔ دوستو، کھجور کا زیادہ استعمال مضر صحت ہے کیونکہ خون کو یہ جلاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس نعمت خداوندی کو مناسب مقدار کے مطابق ہی کھایا جائے۔ اس کی سطح پر مٹی اور دیگر آلودگیاں چمٹ جاتی ہیں، اس لیے کھانے سے پہلے کھجور کو صاف پانی سے دھو لینا چاہیے۔ خریدتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی محفوظ پیکنگ ہوئی ہے۔ بعض لوگ اس کی گٹلی نکال کر اس میں مکھن بھر کر کھاتے ہیں۔ چکنائی حاصل کرنے کا یہ سائنسی طریقہ ہے۔ اسے مختلف پکوانوں کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، بس صاف ستھری کھجوریں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اہل عرب کھجور اور آب زمزم کا خوب استعمال کرتے ہیں جو غذائیت کے لیے عظیم نعمتیں ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔